صحیح نہیں ہے. کیا ہوتی سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ معارج کے بعد پارہ نمبر 29 کا چوتھا سورہ سورہ ملک پہلا تھا، سورہ نون والقلم دوسرا، نون والقلم، اور تیسرا معارج. یہ سورہ نوح ہے. نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نبی کے نام پر ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اول الرسول ان کا لقب ہے، بتا چکا ہوں پہلے. رسول میں سب سے پہلے رسول ہیں بھیجے جانے کے اعتبار سے قوم میں نوح علیہ السلام. شروع میں غوث پاک فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے منصب اور پوزیشن کو سمجھتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ پوزیشن جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور عطا کی دو صورت ہے. ایک محنت کے ذریعے سے بھی جو آپ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہی ہے. آپ نے دن بھر بیلداری کی، مزدوری جو مل رہی ہے تو آپ نہ سمجھیے کہ یہ ہماری محنت ہے، نہیں. بیلداری کی توفیق رب نے دی تو مزدوری ملی تو بھی عطا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سب اللہ کی عطا ہے. نبوت تو بہرحال اللہ کی عطا ہے، نبوت اور رسالت. تو جو نبی اپنے منصب اور اپنے پوزیشن کو سمجھ کر کے، اور ہر نبی سمجھے الحمدللہ، اللہ عطا ہی نہیں کرتا آپ کسی کو نبوت اور رسالت جو نہ سمجھے، وہ سمجھ بوجھ کر کے ہی سب کچھ مکمل عطا کرتا ہے. تو اس کے مطلب حوالے سے وہ انبیاء وہ رسول اپنے معجزات کے ذریعے سے امت میں دعوت الحق کا کام کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی تائید فرماتا ہے. توجہ الخالق اگر کامل طور پر ہوتی ہے تو اللہ کی تائید ربانی مکمل طور پر ہوتی ہے. اور اگر خلق سے کچھ افیکٹڈ ہو گئے وہ نبی اور رسول تو تھوڑی دیر تاخیر ضرور ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ تھوڑی تاخیر ہو گئی. اگر مکمل محنت اور مکمل اپنے منصب پر دھیان رکھے تو ہمیشہ دائمی طور پر رہتی. لیکن اگر کبھی ہوتا ہے نا کہ قوم کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گئے تو تھوڑی تاخیر ہوتی. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس سورہ پاک میں اور آیتوں میں یہی آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے پاس رہ کر کے، پارہ نمبر 20 میں ایک آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 برس تک صرف رسالت کی شان کے ساتھ ہے. 950 برس تک، ہزار کم 50. قوم میں صرف تبلیغ کیے. وہ عمر کتنی پائے ہوں گے جوڑیے، رسول بن کر کے بعثت کے ساتھ 950 برس تک. سب سے زیادہ عمر کیا سب سے بیسٹ اگر غور کریں تو رسالت میں سب سے بیسٹ پیغامبر، اول الرسل، پیغامبری کے معاملے میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے 950 برس تک حضور علیہ السلام 10 سال تک مکہ میں، 13 سال تک مکہ میں، 10 سال تک مدینہ. یہ تبلیغ کا، اگرچہ ایک تبلیغ پورے پر حاوی ہے، لیکن اگر آپ کوانٹیٹی کو دیکھیں تو 950 برس تک تبلیغ کرنے والی ذات اگر کوئی رسول کی ہے تو نوح علیہ السلام. اب سوچئے تو 1000 برس عمر ہے ان کی بھی، مطلب وہ تبلیغ کا وہ منصب نہیں تھا، وہاں نسلیں بڑھانے کا وہی تبلیغ تھی، نسلیں بڑھانے کی وہی تبلیغ تھی. خیر ایک بات یہ بتا رہا ہوں میں کہ سوچئے 10 سال میرے آقا، 20 سال سمجھے، 3 سال تو خفیہ تبلیغ فرمائے، 13 سال تک مکہ میں، 10 سال تک مدینہ. 13 سال میں کتنی تکلیف، 23 سال کی عمر میں کتنی تکلیف. موسیٰ علیہ السلام 1000 برس نہیں مگر کتنی تکلیف، اتنی تکلیف ہے. اب اس کو دیکھتے ہوئے نوح علیہ السلام کی تکلیف کا مشاہدہ کیجئے کہ جو 950 برس تک قوم میں رہے ہوں گے وہ کتنی تکلیف لائے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں. جی بات. خیر کہنا یہ ہے کہ
یہ سب سے زیادہ تحمل، برداشت اور صبر جو انہوں نے کی ہے، اور پھر رب نے جو ان کی مدد فرمائی ہے، تو اسی کا واقعہ سورہ نوح میں، ایک سورہ ہی کا نام نوح علیہ السلام، کمال ہے۔ جیسے کتنا آپ دیکھیے سورہ انبیاء یہ تو ہے، لیکن کون سے انبیاء نہیں کہا، لیکن نبیوں میں ایک سورہ کا نام انبیاء رکھنے کے باوجود سورہ محمد ایک منفرد سورہ ہے، سورہ نوح ایک منفرد سورہ ہے، تو اس میں ایک شان سمجھ میں آ رہی ہے۔ خیر، اب دیکھیے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الذی تجلی علی انبیائہ ورسلہ بعموم اسمائہ وصفاتہ لیستخلفہم عن ذاتہ، اس اللہ کے نام سے جو اللہ اپنے نبیوں پر اور اپنے رسولوں پر اپنے اسماء اور صفات کو ظاہر فرمائے، لیستخلفہم عن ذاتہ، تاکہ اللہ ان انبیاء اور رسول کو اپنی ذات کا خلیفہ بنا سکے۔ تو انبیاء اور رسول اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے خلیفہ ہوا کرتے ہیں، ان کے مشن کو پھیلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ذلیل کرتا ہے کیا، قہاریت کیا ہے، جباریت کیا ہے۔ تو یہ سب انبیاء اور رسول کی پوزیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا پرچار کریں، اللہ معبود ہے اس کا پرچار کریں۔ خیر، الرحمن علی عموم مظاہرہ باظہار مرتبۃ الخلافۃ والنیابۃ بینہم، وہ اللہ جس کے نام سے شروع، وہ رحمان ہے اپنے مظاہر، اپنے تمام مظاہر پر، یعنی جتنی بھی دنیا میں چیزیں سب پر، باظہار مرتبۃ الخلافۃ والنیابۃ بینہم، خلافت اور اپنا نائب ہونے کو عوام میں ظاہر کر کے، مرتبہ خلافت کو ظاہر کر کے اللہ کو کیسے پہچانیں گے آپ، اللہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، پہچانو اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ۔ الرحیم لہم یوصلہم بارشاد الانبیاء، وہ رحیم ہے مخلوق پر کہ انہیں پہنچا دیتا ہے نبیوں کی رشد و ہدایت کے ذریعے سے توحید کی راہ، توحید کی راہ پر لا دیتا ہے نبیوں کے ذریعے سے مخلوق پر۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوا سورہ کی مناسبت سے غوث پاک نے فرمائی۔ اب سورہ دیکھیے، آیت نمبر 1، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں پر ترجمہ ہے، میں نے 20ویں پارے کا حوالہ دیا ہے کہ کتنے دن تک رہے، فلبث فیہم، وہ رہے ان قوم میں، الف سنۃ، 1000 برس، الا 50 عاما، مگر 50 سال کو کاٹ دو، یعنی 950 برس۔ تو ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بھیجنے سے رسول، ان انذر قومک، کہ نوح اپنی قوم کو ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے قوم کو۔ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم، آپ کے بھائی، آپ کے بھائی حضرت نوح کو، اے اکمل رسول، ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، حین انحرفوا عن جادۃ العدالۃ والقسط الالہی، اس وقت جب کہ انصاف کی راہ سے روگردانی کی ان کی قوم نے، اور اللہ کے انصاف جو تھے اس راستے سے ہٹی، ووصینا لہ، اور ہم نے نوح کو وصیت فرمائی، ان انذر، اے بان خوف وحذر، یعنی خوف دلاؤ اور ڈراؤ اپنی قوم کو نہایت ہی دردناک عذاب کا، اور وہ عذاب کیا ہے، عذاب طوفان۔ بعد نزول الوحی علیہ، نوح ہم تمہارے اوپر وحی کریں گے، اور وحی کرنے کے بعد طوفان کا عذاب آئے گا، اس سے آپ ڈرو۔ قال، نبی اور رسول جو ہوتا ہے آٹومیٹک ان کے دماغ کو اللہ کی اتباع کا مرکز بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے جب کہا ڈراؤ تو اب دیر بھی نہیں، قال، فوراً فرماتے ہیں، یا قوم، نوح کہہ رہے اے میری قوم۔ یہاں پر ایک نقطہ دیکھیے غوث پاک فرما رہے ہیں، اضافہم الی نفسہ، میری کہا نوح نے، جبکہ ان کو فالو ہی نہیں کر رہی ہے قوم، پھر بھی میری کہا۔ تو غوث کہتے ہیں میری کہنے میں ناداہم لیقبلوا الیہ، تاکہ تکلیف دینے والے کو کچھ تو احساس ہو جائے کہ اتنی تکلیف دینے کے باوجود یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے، لیقبلوا، تاکہ وہ قبول کر لیں، الیہ، حضرت نوح کو، ویہتدوا بہدایتہ، اور ان کی ہدایت کو بھی قبول کر لیں، وارشادہ، اور ان کے ارشاد کو بھی قبول کر لیں۔ اتنا کہنے کے باوجود تو میرا طریقہ، ٹرینڈ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے،
سب سے بڑی بات ہے اللہ جن کی تربیت فرمائے مخلوق کبھی ان کو اثر انداز نہیں کر سکتی۔ وہ باپ بڑے معزز ہیں، مکرم ہیں جس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی، توجہ دی تھی، یہ بھی آ جائے گی آپ کے ضمیر پورے کا مسئلہ بھی، بڑے معظم ہیں، مکرم ہیں وہ باپ اللہ کی بارگاہ میں جو اپنی اولاد کی سینچائی شروع سے لے کے اخیر تک، یعنی مرتے دم تک، باپ مر بھی جاتا ہے پھر بھی جب بیٹا زندہ رہتا ہے تو مرتے دم تک دین پر، سنیت پر، حقائق پر، عقائد پر، سماجیات پر، معاشرت پر، حسن اخلاق کے زیور سے آراستگی پر قائم رہتا ہے، وہ باپ بھی ان انبیاء کرام کے ساتھ ان سب کا حشر ہوگا کہ نبی اللہ کے حکم کی اتباع میں خود کو اس طرح اتارتے ہیں کہ تامل بھی نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اولاد اپنے باپ کی زیر تربیت صحیح سے اپنی زندگی کاٹتی ہے، اللہ پاک باپ کو بھی بخش دیتا ہے، بیٹوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نعمت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو باادب بنائے، اور اس جیسے درندہ ذہن والے، اس میں تو ہم صاف کہیں گے ماں باپ ہی کا قصور ہے، اگر تربیت صحیح ہوتی تو ایسا ہوتا ہی۔ یعنی ہمارے پاس بھی بہن ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اے بھائی تو جس لڑکی کو چاہتا ہے تیری ماں نہیں چاہتی تو اب تیری چاہت کیسی ہے؟ تیری ماں نے تجھے ہر زاویے سے چاہ کر کے ہی تو پالا ہے، تو اپنی چاہت کو سیکنڈ راؤنڈ سمجھنا، تیری ماں کی چاہت ہر حال میں فرسٹ راؤنڈ کی ہے، تجھے ماں نے چاہا تب نہ تم کو وجود دیا، تو اب یہ کیسی چاہت ہے کہ فرسٹ راؤنڈ میں تجھے چاہ کر کے وجود دیا اور آج تو سیکنڈ راؤنڈ والا اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ مارنا ختم کر دیا بھائی، ارے گولی نے گھوسے مارے گئے، گھوسے مارے گئے ہیں، ایسی حد دیکھے اکرم نام ہے 32 سال کا یہ بچہ، ہونا کیا چاہیے کہ ماں کہہ رہی ہے تو ماں کہہ رہی ہے تو ماں کی چاہت ہی سے تو پیدا ہوا، ماں کی چاہت میں میری چاہت ہے، لیکن نہیں، اگر وہ ماں شروع سے اپنے بیٹے کو اپنے زیر سائے اور اپنے زیر تربیت رکھتی کہ بیٹا تو اگر دوسری بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھے گا، خراب کو چاہے گا تو تیری بہن بھی ہے، تیری بہن پر بھی کوئی بری نگاہ رکھے گا، اگر یہ تربیت دیتے تو آج ویسا بیٹا نہیں جنم دے، کیونکہ بہن بھی کسی کی نگاہ کی مرکز بن سکتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے بدکاری کرتا ہے تو وہ قرض ہے اس کے خاندان کی کسی نہ کسی لڑکی سے دوسرا کرے گا، یعنی قرض ہے وہ، تو آپ کیا سمجھے، تم نے ماں کو مار دیا، ایک عورت کی بنیاد پر کر لے تو شادی، لیکن نسلیں تباہ ہو جائیں گی کہ تیری بیٹیوں پر یہ آ جائے گا، اور آئے گی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بزرگوں کا فرمان ہے، ایک امام کا فرمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے والی اولاد، یعنی کوئی اگر کسی پر بدکاری کرتا ہے، کسی سے زنا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے، مطلب زید نے کسی ہندا سے کیا جو عام لڑکی ہے، تو یہ قرض ہے، زید کی اصلی بیٹی ان کی نسل در نسل سے کسی نہ کسی کا وہ فعل سرزد ہوگا، یہ قرض ہے، ہاں ہوگا، یہ قرض۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ہماری نسلوں کو آباد رکھے، بچائے رکھے، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ آباد رکھے، نسلیں چلائے تو عزت و آبرو والی نسلیں چلائے، نہیں تو بانج رکھے، یہی ہم خوش ہیں، بری نسل نہ رکھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا کہ نوح ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ ماں باپ کو بھی اللہ پاک ماں باپ ہونے کا احساس دیا ہے، بوڑھے بھی ہو جاتی ہے اولاد تو اولاد کے حق میں ماں باپ ہی ہے، کچھ دے یا نہ دے ادب کا درس ضرور دے، تو اگر کسی پر بری نگاہ دوڑائے گا تو سوچ وہیں پر تیری بہن ہو، اور کوئی دوسرا اگر بری نگاہ دوڑائے اور دلیل تیرے کو دے کہ تو بھی تو دوڑا رہا ہے، کیا رہے گا تیرے پاس؟ اس لیے ذرا قدم بڑھانے سے پہلے سوچ لیں، تو ایسی تربیت شروع سے اگر دیں گے تو ایک تخت کی طرح ہوتی ہے
हमारी औलाद, जो लिखेंगे वही लिखा है, ब्लैक बोर्ड की तरह होगी। तो अगर शुरू से हम अच्छा लिखेंगे तो ऐसा ही होगा। खैर उस माँ को बख्श दे मौला और रहम करे। तो रोजे की हालत में एक बेटे ने ऐसा किया, और ऐसे बेटे को दर्दनाक इबरत के तौर पर उम्मत में बनाए रखे, ताकि हमारी दूसरी नस्लें उससे इबरत पकड़े और ऐसा न करे। क़ाल या कौम, ए मेरी कौम, तो अपनी तरफ नकल इसलिए किया ताकि वो समझे कि तू आज कर देखे। माँ भी वाकई जब बेटा मार रहा होगा तो माँ भी यही कह रही होगी, अरे तू किसको मार रहा है, मैं तेरी माँ हूँ, किसके लिए मार रहा है, तू एक गैर के लिए मार। गैरत इंसानी हैदराबाद के मुसलमानों पर अल्लाह पाक कायम रखे। बंजारा हिल्स में उसने बीवी को किसी शक की बुनियाद पर मार दिया, ऐसे ही उसका भी नाम अकरमी, उसका नाम भी अकरमी। खैर मुकम्मल मजम्मत करते हैं हम लोग, और हम अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं। ताज्जुब यह है, रमजान लोग बोलते हैं कि हमने कहा एक जुमला कि अल्लाह जो नेचुरली शैतान होते हैं उसको बंद करता है, इंसानी शैतान और उनके औसाफ को कैसे बंद करता है, शैतान से बढ़ के उसको कैसे बंद करे? नफ्स पर तो मौत आएगी तब नहीं वो बंद होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो मौत आएगी तब ही वो बंद हो सकता है, और नहीं आएगी तो नफ्स अम्मारा तो बुराई का हुक्म देता है, चाहे रमजान हो या काबा का अंदर हो, कुछ नहीं होता। नहीं समझते लोग, नहीं समझ रहे, खाली अपनी अनानियत बरकरार रखते हुए यीशु का काम करता है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक नस्लें अगर दे तो इज्जत व आबरू वाली नस्लें दे, नहीं तो दी एंड कर दे। सही बात, दी एंड कर दो, कम से कम जितने भी होंगे जन्नती तो होंगे, जहन्नमी तो कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ए मेरी कौम, मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने के लिए अल्लाह की तरफ से आया हूँ। अनिअबुदुल्लाह, ये हुक्म भी दो, किस बात से डराने और किस चीज का हुक्म देने, कि तुम अल्लाह की इबादत करो। कौन अल्लाह? अल वाहिद अल अहद अस समद, जो वाहिद है, यकता है, बेनियाज है, अल हकीक बिल उलूहियत व रुबूबियत, जो माबूद का हकदार, माबूद होने का हकदार, रुबूबियत का हकदार, पालनहार होने का हकदार है। अल कादिर अला अनवाइल इनाम वल इंतकाम, जो कादिर है तमाम इनाम अता करने और तमाम बदला लेने की क्वालिटी पर। जितनी भी इनामात की क्वालिटी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब वही अल्लाह है, और जितनी भी बदला लेने की क्वालिटी है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सब वही उसी का मालिक है। वत्तकूहु, और सुनो, हराम चीजों के इर्तिकाब से डरो अल्लाह से, वमनहियातिही, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका उन सबसे भी अपने आप को बचाओ। वत्तकू वातिऊन, और सुनो, डरना तुम्हें अल्लाह से, तुमला अच्छा डरना तो अल्लाह ही से, लेकिन वातिऊनी, लेकिन इस अल्लाह के डरने में इत्तिबा मेरी करनी, फॉलो मुझे करना। अल्लाह डरा रहे हैं, अल्लाह ने हमें कहा है तुम्हें डराने कि डरो अल्लाह से, तो अब मुझे छोड़ करके नहीं डरना। वातिऊनी, मेरी इताअत करना, वाह मेरी इताअत करना। फीमा बल्लगतु लकुम मिन अवामिरिल्लाहि व नवाहीहि वम्तसिलू बिमुक्तज़ाहा, यानी जैसा कि मैंने तुम्हें तबलीग की है अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह की मनहियात की, वम्तसिलू बिमुक्तज़ाहा, और इनके तमाम मुक्तज़ियात की बजाआवरी करना, मतलब जो अल्लाह का हुक्म है उनका जो तकाजा है उनको भी। अब जैसे जुमला कहता हूँ एतिकाफ, एतिकाफ माने हम सब समझते हैं कि अल्लाह के घर में बैठना, बैठने के लिए अरबी तो अभी भी बैठे हुए, कहाँ एतिकाफ बोलते हैं, बैठने के अरबी क़ुऊद आती है, बैठने के अरबी जुलूस आती है, जलसा, जुलूस, क़ुऊद, इसको बोलते बैठ। एतिकाफ उसको नहीं बोलते, एतिकाफ उस बैठक को बोलते हैं कि बैठने वाला सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो रखे, मखलूक की तरफ तवज्जो न रखे, उस बैठक को बोलते। ये है तकाज़ा एतिकाफ। हर बैठक को एतिकाफ नहीं बोले, कोने में बैठा हुआ है रोड़ा तो एतिकाफ नहीं, अल्लाह की तरफ पूरी अट्रैक्टिव होकर के, पूरी तवज्जो के साथ अगर बैठा है, मखलूक से कोई भी सरोकार नहीं है, तब जाकर के वो एतिकाफ है, वो तकाज़ा एतिकाफ। वही कहना चाह रहा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि जो जो मैंने अल्लाह का हुक्म सुनाया उसके पूरे तकाज़े की तकमील करो, और जो जो अल्लाह की रुकावट मैंने सुनाई है, जिन जिन चीज़ों से रब ने रोका है, उनके तकाज़े को पूरी करो, तब जाकर के अल्लाह की तौहीद के सही मानने वाले होगे और मेरी इताअत करने वाले होगे। आयत नंबर 3 होगी। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने
زبان سے مزدحجہ فضا سنا رہا ہے. امت محمدیہ ہم سب تو خاص طور سے سنیے گا. کیا کرے گا اللہ؟ صرف اللہ کے پیغمبر کی بات کو فالو کرنا ہے، واہ، اور کچھ نہیں کرنا. کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، وہ دولت نہیں مانگ رہے کہ گھر دے دو اللہ کا حکم مانو، پیسے دے دو اللہ کا حکم مانو، نہیں، بس میری بات کو مانو. جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ہمارے اپنے بارگاہ میں نہیں جھکنے بول رہے، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. یہ جھکنا جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری بنیاد پر تم مانو کہ نوح نے کہا کل میدان محشر میں کہہ دینا کہ میں نے نوح کو فالو کر کے تیری بارگاہ میں جھکا. بس اتنا، کوئی محنت مشقت نہیں، صرف جھکنا ایکسرسائز ہے. جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے. تو کیا ہوگا اگر ایسا مانو گے؟ تو یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں میں سے کچھ بخش دے. بخش دے گا کیا؟ کہ ابھی سے پہلے، یعنی جو میں نے محنت جتنی کی، 25 سال کی عمر ہے اور 12 سال میں بالغ ہو، اور 12 سال سے لے کے 15 سال تک تم مجھے جھٹلا رہے ہو، تو یہ 15 سال جو جھٹلائے اللہ معاف کر دے. لیکن بولنے کے بعد، پیغمبر کی میسج کے بعد، پیغمبر کی پیغامبری کے بعد اگر تم نہیں مانو گے تو تم اللہ کے بھی گنہگار ہو اور میرے بھی گنہگار ہو. اللہ تمہیں معاف نہیں کرے. تو تمہیں اگر اطاعت کرنی ہے تو یغفر لکم، وہ اللہ پاک تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہ. ان استغفرتم منہ سبحانہ وتبتم الیہ مخلصین نادمین، یعنی تم اگر اللہ سے مغفرت چاہو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو مخلصین، خلوص للہیت کے ساتھ، نادمین، شرمندہ ہو کر کے. علی توبہ کرنے سے نہیں، واقعی دل جھکا کر کے یہ اللہ ہم نے کیا ہے، بندے ہیں، گناہ کرنا یہ ہمارا ہی وصف ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم اکڑ جائیں. ہم خالص للہیت کے ساتھ، اور اس جھکاؤ کو تو ہی قائم رکھ سکتا ہے جب تک زندہ ہے. بہت بڑی بات ہے یہ ماننا، یہ سب سے اہم چیز ہے. گویا آپ اپنے جھکنے پر اپنے رب کو مہر بنا رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ کو مہر بنا رہے ہیں. تو یقین مانیے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ پاک کے سائے تلے رہیں گے، کرم کے سائے تلے رہیں گے. کوئی اکرم جیسا بیٹا جنم نہیں لے گا، اگر لے گا تو نام کا نہیں ہوگا، وہ واقعی میں اکرم، اعظم اور عزت والا. نام کا تو اکرم ہے جس کا معنی ہوتا ہے عزت دار، لیکن وہ ازل ہے، ذلت دار، بدنام ہے، بے نام. اللہ پاک عبرت کی سزا انہیں عطا کرے اور امت کو ان کو عبرت کے لیے رکھے. خیر، ایک تو یہ بخش دے گا اگر اطاعت کرو گے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سنو پھر تمہیں مہلت دے گا. اگر بیماری بھی ہوگی تو دور کر دے گا، کمال ہے. پریشانی ہوگی دور کر دے گا. جب مانتے مانتے کچھ ہوتے ہیں نا، ضد میں ایسے آ جاتے ہیں کہ تکلیف بھی ہے پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں، پریشانی ہے، وہیل چیئر پہ چل رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، گستاخی پر گستاخی کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا اگر آج بھی مان لو. جانتے ہیں آج بھی ابلیس جو ہے اللہ سے گزارش کرتا کبھی اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. نوح علیہ السلام کی کشتی کا مسئلہ ہم نے بتایا تھا. نوح علیہ السلام جب کشتی بنائے تو کشتی بنانے کے لیے جب سب کو بٹھائے تو ابلیس میں ابھی بیٹھے اور آ کر کے بولے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو کیوں بیٹھا؟ تم کہو نا اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابلیس معافی مانگ رہا نہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ اسی کشتی میں حضرت آدم کو سجدہ کریں. اسی کشتی میں توجہ دیجیے گا، میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں، چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، گستاخی کرتے ہیں. ہمارے سڑکیں ہیں، بول دیتے کیا لے کر کے بیٹھے ہو. توجہ دیجیے گا، میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں اور اللہ پاک کی طرف سے میں سے نوح علیہ السلام کی سورہ جیسے ہی کہا اللہ پاک نے کہ وہیں پر سجدہ کرو، تو اس بدبخت نے کیا کہا؟ زندہ رہنے وقت سجدہ نہیں کرا، اب مرے کے بعد سجدہ کرتا. حضرت علیہ السلام مرے ہیں، اگر میں سجدہ کرتا ہوں میں زندہ رہنے میں نہیں کرا دوں گا. تو اللہ کہہ رہا کہ پھر مجھ سے معافی کی امید کیوں رکھتا ہے جب میرے آرڈر کو فالو نہیں کرتا؟ تو اپنا کامن سینس لگا رہا، میں آرڈر کو نہیں دیکھ رہا، میں آرڈر کر رہا ہوں. تو آج بھی اللہ پاک ایک ہی شرط رکھا ہے، میرے محبوب حضرت آدم کو سجدہ کر لے، جھک جاؤ، اور صاحب کبھی نہیں جھکے گا. یہ ضد جو ہوتی ہے نا انسان کو لے ڈوبتی ہے. لیکن اگر کوئی جھک جاتا ہے، اگر تکلیف و پریشانی میں بھی ہو، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تجھے
अच्छी उम्र अता करेंगे, बेस्ट उम्र अता करेंगे, मौका अता करेंगे, मोहलत अता करेंगे। चुनांचे आप कभी सुने होंगे, आप एक बोलते भी है ना, वो एक दरगाह वाला बच्चा 4 साल या 2 साल तक रहा, पूरा ठीक हो गया, और जब ठीक हो गया तो फिर गड़बड़ी हुई, अब नहीं जा रहा, वैसे ही परेशान, वैसे परेशान। तो नेमत मिलने के बाद, और वो भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिलने के बाद, यार जिंदगी भर तक उसका असर रहना चाहिए हमारी जिंदगी भर तक। भूल जाते हैं लोग। तो अल्लाह पाक कहता है कि अगर ऐसा, यानी मतलब मेरे महबूब बंदे नबी पैगंबर को फॉलो करके अगर तुम अपने गुनाहों की सौगात भी लेकर के आओगे सौगात कह रहा, गुनाहों की बोहतात लेकर के आओगे मेरी बारगाह में, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। शर्त ये है, हाँ, झुकना, शर्त ये है कि झुकना। वक़्त मिला अजल मुसम्मा, हम तुम्हें मोहलत दे देंगे एक वक्त मुकर्ररा तक, इस शर्त के साथ कि तुम ईमान और अमल सालेह पर कायम रहना। ईमान और अमल सालेह पर कायम रहना, ऐसा नहीं कि जन्नत की कैटेगरी लगी हुई है पीछे से घुस जाना आके, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला तेरे अंदर को जब देख रहा है तो बाहर कहां से तू चीटिंग कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे फरमाता इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, बेशक अल्लाह ताला का वादा ला युअख्खर, जब आने का होता तो ला युअख्खर, न वक्त से पहले आता न वक्त के बाद। लौ कुंतुम तालमून, काश के कौम तुम जानती, वतअतक़िदून हिकमतल हकीम, और तुम एतक़ाद रखती कि हिकमत वाले की हिकमत क्या है, व कमाल कुदरतिही, और उसकी कुदरत का कमाल क्या है, व मशीयतहू, और उसकी मशीयत क्या है। लअलिमतुम, तो तुम ये भी यकीन कर लेती कि अन्नल अजलल मुक़द्दर ला युबद्दल व ला युग़य्यर, कि जो मुक़द्दर में जो अल्लाह फिक्स कर देता है, हमारे मुक़द्दर में ला युबद्दल, वो चेंज नहीं होती, व ला युग़य्यर, और वो तब्दील नहीं होती। वबादमा बालगा नूह अलैहिस्सलाम फी दावतिही, और नूह अलैहिस्सलाम ने अनथक कोशिश की, मुबालगा मतलब अनथक कोशिश की दावत और इरशाद में, फलम यहतदू, लेकिन कौम ने हिदायत कबूल नहीं किया, बल माजादू, बल्कि और बढ़ाती रही इसरार को, इजरार यानी तकलीफ को, इनाद यानी सरकशी को, इस्तिकबार यानी घमंड और गुरूर को। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेहनत के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करते, देखिए जो एक मुखलिस बंदे की शान भी समझ में आ रही है कि पहले मेहनत करना, मेहनत का अगर फल न मिले तो फिर रब की तरफ जाना, दुनिया से शिकायत। नूह अलैहिस्सलाम मेहनत किया कौम, फल नहीं मिला जाहिर तौर पर, तो वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, कह रहे मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं, अल्लाह की तरफ। अब क्या कह रहे हैं, मुनाजियन इला रब्बी अला वजहि तज़र्रु बादमा बालगु फिल इनकार वल इस्तिकबार, कि नूह अलैहिस्सलाम मुनाजी मतलब सरगोशी, खास अल्लाह से बात करना, मुनाजात करते हुए तज़र्रु रो करके, इनकार और इस्तिकबार के मुबालगा होने के बाद, यानी कौम का इनकार खूब हुआ, तो उसके बाद रो रो कर कहने लगे, रब्बे, ए मेरे रब, ए रुश्द व हिदायत पर मेरी तरबियत कामिला फरमाने वाला, ए मौला, इन्नी दअउतु कौमी, जैसी तेरी वही, जैसा तेरा तकाजा, जैसा तेरा इल्हाम मेरे ऊपर हुआ, मैंने सेम वैसे ही उसी तकाजे को पूरा करके दावत कौमी, मैंने अपनी कौम में दावत का काम किया, लैलन व नहारन, रातों दिन काम किया, फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन मेरी दावत ने उनको ईमान और ताअत से फिरार ही पर परंगेख्ता किया। फिरार समझ रहे हैं, भागने ही पर परंगे, जितना मैं पुकारता था उतने ही वो वास्ते, पुकारना बंद कर दो तो भागेंगे नहीं, लेकिन जब पुकारता था तो भागना शुरू। वइन्नी कुल्लमा दावतहुम, और जब भी मैं अपनी दावत की कबूलियत के लिए उन्हें दावत करता और ये कहता लितग़फिर लहुम, ताकि तू उसे बख्श दे, तवज्जो दे रहा, नबी दावत का काम कर रहे हैं लेकिन उम्मीद क्या कर रहे हैं, अल्लाह बख्श दे, वाह, अपना नफ्स नहीं है। आज लोग ये कहते हैं 10 रकात पढ़ाओ, 20 रकात पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ताकि नाम हो मेरा, नहीं बंदे, जो भी नेक अमल का तुम हुक्म दे रहे हो, नियत रखो कि अल्लाह तुम्हें भी अता करे, हमें भी अता करे, सही बात, मैं का दखल नहीं होना चाहिए, हाँ, मैं का दखल हुआ तो वो जाय है, बेकार है। तो क्या कह रहे, कुल्लमा दावतहुम, जब भी मैंने उनको दावत की,
اصابعهم فی آذانہم، تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. کائے واسطے آواز نہیں آنا. اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے جو ہوتے تھے پورے سر سے ڈھانپ لیتے تھے اسے. کیوں؟ نہ دیکھیں ان کو، نہیں دیکھے بھی نہیں ان کو. بھئی اللہ یرو صورتی، تاکہ وہ میری صورت بھی نہ دیکھیں. ایسی قوم تھی کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی. ارے باپ. وَلَا يَسْمَعُ قَوْلِي مِنْ شِدَّةِ كَرَاهَةٍ مِنْ دَعْوَتِي، اور میری دعوت کی شدت کراہت کی بنیاد پر میرے کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے. وَبِالْجُمْلَةِ أَصَرُّوا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ كَانَ، اسی پر اصرار، اسی پر اڑی رہی. وَاسْتَكْبَرُوا، اور میرے اوپر غرور اور گھمنڈ کی. میں بنا میں عظیمًا إِلَى حَيْثُ شَتَمُونِي شَتْمًا، مجھے گالی گلوچ بھی کری. قبیحًا، قبیح باتیں بکتی رہی. وَضَرَبُونِي ضَرْبًا، اللہ، اور مجھے ماری بھی ہے مولا. رو رو کر بول رہے ہیں مجھے ماری بھی ہے مولا. اس قوم میں مؤلماً تکلیف دے کر، فجیعاً بہت بری طرح ماری بھی ہے. پھر بھی ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بھی تیری حکمت یہ تھی، کیونکہ کوئی وحی نہیں کر رہا تو تیری حکمت یہی ہے کہ دعوت کا کام کرتا رہے. پھر بھی تیری حکمت کی بنیاد پر میں نے ان کو دعوت کا کام جہارن پورا کھلم کھلا دینا شروع کیا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے علانیہ بھی انہیں دعوت دی اور چھپ کر بھی انہیں دعوت دی. ہر طرح سے دعوت دی تاکہ وہ مان لے، مگر میری دعوت جو ہے ان کے کان تک نہیں پہنچی، قبول کرنے کی کوشش بھی نہ کی. یہاں تک میں نے کہا جو وہی فقلت، میں نے کہا اپنی دعوت میں کیا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہو. انہ کان غفارا، بتائیے تکلیف آپ کو ہے، تکلیف آپ کو ہے، لیکن جج کہہ رہا ہے ان سے معافی مانگو. جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ تو تکلیف دیا ہے نوح کو، تو نوح کو تکلیف دینا در حقیقت رب کو تکلیف دینا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم مجھے تکلیف دیے ہو، میں کچھ نہیں بولوں گا، ابھی بھی تم رب سے مغفرت مانگو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری لفظشوں کو معاف کر دے گا. اور سنو، وَبَعْدَمَا بَلَغُوا فِي الْإِنْكَارِ وَالْإِصْرَارِ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَطَرَ 40 سَنَةً. جب دیکھا بہت زیادہ ہو گیا، دیکھے گا انفرادی گناہ کو اللہ معاف کر دیتا. اب گھر میں 10 جنے ہیں، ان میں ایک جنے گناہ کر رہے ہیں تو ابھی معاف کرتا، لیکن 9 جنے اگر گناہ کر رہے ہیں اور ایک جنے گناہ نہیں کر رہا تو پھر 9 کی وجہ سے اس ایک کو بھی اللہ پیس ڈالتا. تو اجتماعی گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، انفرادی گناہ کو معاف کرتا. تو وہی کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ جب اجتماعی طور پر انکار میں مبالغہ ہونے لگا تو حبس اللہ علیہم القطر 40 سال تک بارش کو بند کر دیا، 40 سال تک برسانا بند کر دیا. وَآقَمَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ، اور ان کی بیویوں کے رحموں کو بانچ کر دیا. فَقَالَ نُوحٌ، تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پھر کہا اپنے رب سے مغفرت کرو 40 سال کے بعد، بے شک وہ بخش دے گا. اور سنو، بارش نہیں ہو رہی ہے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تمہارے اوپر بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال وغیرہ جو ہلاک کر دیا ہے، اولاد سے جو محروم کیا ہے، وہ سب تمہاری مغفرت کی بنیاد پر مال بھی دے دے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا. اور سنو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغات وغیرہ سوکھے نظر آ رہے ہیں، تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، پارکیں بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس میں جاری نہریں بھی عطا کرے گا. یہ جو آیت نمبر 9 سے 12 تک تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استغفار کی برکت کیا ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات تھی. 40 سال تک اللہ پاک نے کسی بھی عورت کو بچہ نہیں دیا، باندھ رکھا، بارش برسانا بند کر دیا، مال کو ہلاک کر دیا. یہ سب ہونے کے باوجود جب پوری حالت زار ابتر ہو گئی ان کی، تو پھر نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں، رب سے مغفرت مانگو. اس سے یہ صاف بات ہو گئی کہ اولاد ہو، مال ہو، دولتیں ہو، اموال، جو کچھ بھی ہو، انبیاء کے ذریعے سے اگر کوئی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے عطا کرتا ہے. ایک نبی کی گستاخی، نبی کا انکار، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی محروم کر دیتا، دولتوں سے بھی محروم کر دیتا، مال سے بھی محروم کر دیتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان غوث اعظم کے سائے تلے زندہ و تابندہ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی آباد رکھے، بے ادبی سے محفوظ و معمون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
نستعین برحمتک